سورة ممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن
ممتحنہ مدنی ہے اور اس کی 13 آیات ہے اور اس کے 2 رکوع ہے۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کے فتح کرنے کے بارے میں مشورہ فرما رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف امور پر مشاورت ہو رہی۔ اب یہ مشورہ مدینہ منورہ میں اور خواص کے درمیان چل رہا۔ انہی خواص پہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوں، اور ان کے آل و عیال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یمن سے آئے اور باقی جتنے بھی مہاجرین مکہ مکرمہ میں سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو ان کے عزیز و اقارب خاندان کے لوگ جو ہے وہاں موجود، جو ان کے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند بھی رہتے اور کافروں کی ایذا سے محفوظ بھی رکھتے۔ لیکن ان کے اہل و عیال جو ہے وہ اکیلے، کیونکہ یمن سے آئے تھے، ان کے عزیز و اقارب بھی نہیں، اس لیے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں مکہ مکرمہ والوں پر ایک احسان کروں، کیونکہ ویسے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح و نصرت سے نوازنا ہے، لہذا فتح نصرت تو ہماری ہے ہی ہے، لیکن جب تک فتح مکہ نہیں ہوتا اس وقت تک اہل عیال کو یہ تنگ نہیں کریں گے کافر ان پہ احسان کرتے۔ انہوں نے ایک سارا نامی جو گانے والی عورت تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی، اس کو ایک خط بند کر کے دیا، اس میں لکھا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے۔ تو اللہ نے بذریعہ وحی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ آپ کا راز جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا، اور سارا نامی عورت جو ہے وہ اس خط کو لے کے جا رہی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ابو مرثد اور اسی طریقے سے اور 2 صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا کہ گھوڑوں پہ چلے جاؤ اور جلدی جلدی اور روضہ خاک پر آپ کو ایک عورت ملے، اس عورت کے بعد وہ خط ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ بس اس عورت کو کچھ کہنا نہیں ہے، واپس نہیں لانا، اس کو جانے دینا، صرف اس کے بعد جو خط ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر گھوڑا دوڑا رہے اسی مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ خاک پر خاک، وہاں اس عورت کو ہم نے پایا اور ہم نے کہا میرے پاس خط ہے اور وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے پہلے انکار کیا اور کہا میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں۔ تو ساز و سامان کی تلاشی لے گی، اسی طریقے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم وہ خط نکال دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا وہ خط تیرے پاس ہے، ورنہ ہمیں کیا ہے سختی کرنے پڑے گی اور آپ کے کپڑوں کو اتارنا پڑے گا، جس سے ہم خط تو نکالیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تو نہیں فرما رہے۔ تو پھر اس نے اپنے بالوں کے نیچے سے جو ہے وہ خط نکال کے دی، اور وہ خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اب مشاورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. دوسری راز کو پاش کیا. اور اسی طریقے سے ان کے غلام تھا، اس نے بھی یہی کچھ کہا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نہیں، ان کی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ راز جو ہے لکھ کے بھیج رہے تھے. کیوں کہ یہ بدر میں شریک ہے، غزوہ بدر میں یہ شریک ہے. اور اللہ نے غزوہ بدر میں شرکاء کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم، کہ اے غزوہ بدر کے شرکاء جو بھی تم کام کرتے رہو گے اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. اس لیے یہ تو اللہ نے بخشش، ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہوا، لہذا اسے ہو نہیں سکتا. انہوں نے وہی بات کہی کہ میرے خاندان کے اہل و عیال جو ہے وہ اکیلے ہیں اور کافر ان کو تنگ کر رہے تھے. میں نے کہا ان کو احسان کے طور پر جو ہے یہ راز دے بتاتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے اہل و عیال پر سختی نہیں ہزاری کو چل. اس پر یہ آیات مبارکہ نازل. اب یہ ہے کہ سبب نزول کے اعتبار سے تو یہ خاص ہے، لیکن عموم لفظ کے اعتبار سے یہ عام ہے. اس لیے فرمایا العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص سبب. اعتبار جو ہوتا ہے وہ عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا. اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر قیامت تک کے لیے مومنین کو ایک حکم عطا کر دیا، ایک جو ہے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے کہ مت پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. یہ قیامت تک کے لیے مومنین کو حکم ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ عدوی میرے دشمن وعدوک اور اپنے دشمن. آپ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا دشمن کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ ایمان والوں کا دشمن ہے. تو فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو یہ تمہیں ایمان سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے. اس لیے فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف کس کا؟ محبت کا، دوستی کا. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، یہ تحقیق انہوں نے تو انکار کیا اس چیز کا جو تمہارے پاس حق آیا، یعنی اسلام، دین، قرآن جو آیا انہوں نے انکار کر دیا. تو جب وہ منکر ہیں تو منکرین کے ساتھ تم دوستی کیوں کر رہے ہو؟ ان کی تعظیم کے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یخرجون الرسول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. وَإِيَّاكُمْ، اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالا بلکہ تم کو بھی نکالا. اس بات پر کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، ہے کہ تم ایمان لائے اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب. فرمایا یہ ایمان ہے اصل میں آپ کہ تمہیں انہوں نے ایمان کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں انہوں نے تم کو جو ہے مکہ مکرمہ سے نکال دیا. اس لیے جب نفس ایمان ہی کیا ہے اصل ہے تو ایمان کی وجہ سے کافر تمہارے ساتھ کیسے چھوڑ سکتے؟ کیونکہ کافر اور ہے اور ایمان والے اور ہے، ان کی آپس میں جوڑی نہیں ہے، لہذا ان سے دوستی کی اور اس کے جو ہے پیغام محبت کے جو ہے نا نہیں بھیجنے چاہیے. اس لیے فرمایا ان کنتم خرجتم جہاد، اور اگر تم نکلو جہاد کے لیے فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، تو فرمایا کہ میری پسند کو جو ہے تلاش کرو. یہ نہیں ہے اے کہ کافروں کی پسند کو سامنے رکھو. تو سرون الیہم بالمودہ، کہ تم جو ہے چھپائے رکھتے ہو ان کے ساتھ محبت کو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی اور پیغام محبت رکھتے ہو. تو فرمایا انا اعلم بما اخفیتم وما اعلم، جو کچھ تم چھپا رہے تھے، یہ جو تم جو ہے ظاہر کرتے ہو، سب اللہ مجھے بتا دیتے ہیں. انا اعلم، میں جانتا ہوں.
اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ایمان والا ہے اور ایمان کا کیفیت جو ہے کچھ اور ہے، کفر کی کیفیت کچھ اور ہے، تو ایمان والے جب کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو ظاہری طور پر تو ہم چھپ جائیں گے، لیکن اللہ تو جان رہا ہے نا، اللہ تو جانتے کہ کس حال میں یہ برابر بنتا ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ فرمایا علیم بذات الصدور، وہ جو اللہ دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ اور کل کے سبق میں پڑھا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو غیب کو بھی جانتے ہیں اور سامنے کو بھی جانتے ہیں، حاضر ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس لیے فرمایا ایسی دوستی کا کام نہیں کرو۔ اور اس واضح ہدایت کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو کام کر رہا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے یہ کیا تم میں سے فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے گا، سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ سواء السبیل، سیدھا رستہ۔ اس سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ایمان والوں کے ساتھ دوستی ضروری ہے۔ ایمان والوں کے بغیر جو ہے کسی سے دوستی نہیں کرو، کسی کے ساتھ جو ہے بھائی چارہ نہ بنو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم جو ہے اس کے رستے میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی، یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کیے، آج وہ کتنا پریشان، اس لیے ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو زمینیں دی، انہوں نے یہود و نصارہ کو جو ہے دوستی کے پیغامات دیے، انہوں نے اپنی معیشت میں ان کو شمار داخل کیا۔ نتیجہ آج یہ ہے کہ وہی یہود و نصارہ جو ہے وہ پاور ہو کر جو ہے ان کے پاس جو ہے اقتصادیات ہے، ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس جو ہے باقی چیزیں ہیں، آج وہ مسلمانوں کو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں مار رہا ہے۔ یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ اس دوستی میں آ کر جو ہے فلسطین کی زمین ہے کو بیچنا شروع کیا، ان کے ساتھ دوستی شروع کی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ 50,000 سے بھی زیادہ جو ہے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اس کا جو ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ مختلف قسم کی جو چیزیں کر رہے، مختلف قسم کے بہانے بنا رہے، اسی لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی، کافروں سے دوستی نہیں کرو، نہ پیغام محبت بھیجو، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو اگر کوئی کرے تم میں سے فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وصل على المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك العافية والمعافية، اللهم اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف کرو، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف کرو، عافیت عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کی مرادوں کو پورا کرو۔ یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کرو، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں یا اللہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ روزوں کے قرضے کیا رہے، جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج جمعرات ہے، یا اللہ جمعے کی رات آ رہی ہے، یا اللہ کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم رب، اے کریم اللہ، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے کچھ، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ آج رات کی برکات، ظاہری باطنی برکات ہم سب کو نصیب فرما، علی برکات نصیب فرما، رضا کے کاموں میں ہمیں استعمال، اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا کریم رب،
حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عظمت کے ساتھ حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ جو عمرے کے لیے جا چکے، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ یا اللہ یہ مبارک سفر بمننے کا و بکرم کا یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔